جی دوستوں، میں فرحان اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے علاقے، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اس کے علاقے راولاکوٹ کے راستے پر ہوں، اور یہ پتن کا علاقہ ہے جو پاکستان اور کشمیر کی حدود کو ملاتا ہے۔ یہاں پہ ایک نیا روڈ بن رہا ہے اور میرے پس منظر میں آپ دریائے جہلم دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ آگے ایک ڈیم بنا ہے، بجلی کا ایک پروجیکٹ ہے، پاور پروجیکٹ، اس کے لیے اس دریا کے پانی کو روکا گیا ہے، اس وجہ سے یہ ایک جھیل کا سا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیکن اس جھیل کے اندر اس وقت آپ کو شعلے بھی دکھائی دے رہے ہیں، ان کا عکس دکھائی دے رہا ہے، اور میرے پیچھے جو پہاڑ ہے یہ پلندری کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ شدید آگ جو ہے بھڑکی ہوئی ہے اس وقت جنگلات کے اندر۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ان دنوں ہر جگہ سے پورے ملک سے لوگ شکایات کر رہے ہیں۔ کچھ دن قبل بلوچستان میں چلغوزے کے جنگلات میں بہت بڑی آتش زدگی دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں لوگوں کا اربوں کا نقصان ہوا۔ ظاہر ہے جو ان کے باغات تھے اس سے سالانہ وہ ریونیو کماتے تھے۔ اور اس کے بعد سوات کے اندر، مری کے اندر، اور پھر مارگلہ ہلز کے اندر اسلام آباد کے بالکل عقب میں بھی آگ لگنے کے واقعات پیش آئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہری پور، ہزارہ، مانسیرہ، ان کے بعض علاقوں کے اندر بھی آگ لگنے کے، آتش زدگی کے واقعات پیش آئے، مظفر آباد کے نواح میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں راولاکوٹ میں آگے جنڈالی اور دوتھان کے بیچ میں بھی جنگل کو آگ لگی رہی۔ یہ اس وقت کلائمیٹ چینج پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، موسمیاتی تبدیلیاں بہت بڑا مسئلہ ہیں۔ ٹیمپریچر اس سال بلکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ لوگوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ اس طرح کی گرمی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ تو یہ جو اس وقت موسم ہے، پرندے، جنگلی حیات جو ہیں، ان کی بریڈنگ کا موسم گزر چکا ہے، اب ان کے گھونسلے ہیں، انڈے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جب اس طرح کی آگ جنگلات میں بھڑکتی ہے، اب نہیں معلوم یہ کیسے بھڑکتی ہے، شدید گرمی کی وجہ سے خود بھڑک اٹھتی ہے یا کوئی آدمی شرارتاً آگ لگاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور درختوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اسموک اٹھتا ہے، جو دھواں اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے ماحول کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو شیراز راٹھور صاحب بھی میرے ساتھ اس سفر میں ہیں، دانش ارشاد صاحب بھی ہیں۔ شیراز صاحب، گزشتہ دنوں آپ نے بھی آتش زدگی کے کچھ واقعات سنے ہیں، دیکھے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، مظفر آباد کا سنا ہے، تراڑ خان اور اسی طرح بہت سی جگہوں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی حکومت جو ہے کلائمیٹ چینج کی طرف سے یا کسی حکومتی سطح پہ اس کو بجھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ابھی یہ شدت اختیار کر رہی ہے آگ، اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے پورے جنگل کو۔ اور آج یہ ایسا موسم ہے اس وقت جو جنگلی حیات ہیں، پرندوں کا جو بریڈنگ کا موسم ہے، اور پرندوں کو بھی شدید ان کی ان کو حیات کو بڑا خطرات ہیں۔ اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی اقدامات کہ یہاں پہ دو تین ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ہوتا ہے محکمہ جنگلات پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں، اور ظاہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے، اور ایک ہے وائلڈ لائف کا محکمہ امور حیوانات، یا نہیں، وائلڈ لائف کا جو جنگلی حیات کا سے متعلقہ شعبہ ہے۔ تو کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے موسم سے پہلے پری ایمپٹیو کے طور پر کوئی پہلے سے تیاری کر کے رکھیں، اپنے رضاکاروں کو بھی تیار رکھیں، اپنے جو آفیشلز ہیں انہیں بھی، لیکن کچھ مقامی سطح پر اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کم ہے تو مقامی سطح پر کچھ رضاکاروں کو، کچھ ایسے لوگوں کو جو والنٹیئرز ہوں جو اس میں ان کی مدد کریں، کوئی ایسا پلان آپ نے کبھی دیکھا ہے اس جانب؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ تو سننے میں تو آتا ہے ایک بہت بڑا محکمہ ہے آزاد کشمیر کے، پاکستان کا تو نہیں، آزاد کشمیر کا اپنا محکمہ جنگلات ایک بڑا وسیع محکمہ ہے۔ اس میں روز بروز اس میں جس طرح محکمہ تعلیم ہے اس کے ملازمین میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی جنگلات کو بچانے کے لیے یا اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہوں۔ جو ورلڈ لائف ہے یا حیوانات کے حوالے سے جو محکمہ، وہ تو بالکل ہی نظر ہی نہیں آتا، مطلب میدان میں تو نظر نہیں آتا کس طرح۔ تو دوستوں، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وائلڈ لائف کا محکمہ ہو یا محکمہ جنگلات ہو، اگر اس کا کام پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں صرف لوگوں کو نوکریاں دے کر تنخواہیں دینا ہے، جیسا کہ محکمہ زراعت کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس وقت ورلڈ کا، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جس کے بارے میں پوری دنیا کنسرن ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے ممالک اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو، کارخانوں سے ہونے والی ایمیشنز جو ہیں، کاربن اور مختلف جو گیسز ہیں جو ماحول کو خراب کر رہی ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کے اندر یعنی انسانوں کے لیے مہلک موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں، ان کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، تھرڈ ورلڈ کے اندر، اسپیشلی ہمارے جیسے ممالک کے اندر، صرف سرکاری نوکریوں کے لیے تو یہ محکمے بنائے گئے ہیں، لیکن ان محکموں کی گراؤنڈ پر کوئی کارکردگی نظر نہیں آتی۔ اب جب آپ کو پتہ ہے کہ گرمی جب شدید ہوتی ہے اس سے آتش زدگی کے واقعات ہوتے ہیں، چاہے ان کے اندر ہیومن ایلیمنٹ ہو، انسانوں نے وہ آگ لگائی ہو، یا کسی اور وجہ سے، کسی ری ایکشن کی وجہ سے، کوئی زیادہ ہیٹ ہے، کوئی پتھر ٹکرا ہے، یا کسی بھی طرح سے اگر وہ آگ بھڑکی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے آپ کے پاس پہلے سے ایک پلان ہونا چاہیے۔ جیسے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے یا بہت شدید بارشیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کے متعلقہ محکمے اس بارش یا برف باری سے کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ لے آتے ہیں، مشینری بھی لے آتے ہیں، اور وہ جو ممکنہ خطرات ہوتے ہیں ان خطرات کے حوالے سے وہ
तैयारी करके रखते हैं पहले से। तो ये जंगलात को आग लगना तो हर साल का एक मामूल सा बन चुका है, और इससे कितना नुकसान होता है माहौल का भी, जंगलात का भी, जंगली हयात का भी। तो ये कूड़ा यार जो है, मुझे नहीं मालूम कि हम अपने हाथों से इसे एक आग का गोला बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो इस जानिब हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए, और इस तरह की जो आग लगी हुई है, अब ये कितने और वाक़यात होंगे कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो देगी। तो मैं जो हुकाम बाला हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, वाइल्ड लाइफ और महकमा जंगलात के जो लोग हैं, और साथ साथ 1112 जो काम करती है रेस्क्यू की, उसको भी ऐसे मौके पे ज़ाहिर है अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन हादसात जो होते हैं, इंसानी हादसात हर रोज़ तो नहीं होते, हर जगह मुसलसल तो नहीं होते, ख़ासतौर पर हमारे छोटे शहरों के अंदर। तो उन्हें इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि शायद कोई आ जाए, इस आग को बुझाए।